امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز نے ٹیک آف کے 15 ہی منٹوں کے بعد نوٹس کیا کہ جہاز ٹیک آف تو ہو چکا ہے لیکن وہ زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا، یعنی وہ زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا۔ ابھی پیسنجرز نے یہ نوٹس ہی کیا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو ایک انتہائی خوفناک خبر سے آگاہ کیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 21 سپٹمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربینک میں امریکن ایئر لائن جیٹ بلو کی فلائٹ 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو ٹھیک 3:15 پر نیو یارک کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جہاز میں 140 پیسنجرز بیٹھ چکے تھے اور ایئر لائن کرو نے سارا لگیج بھی لوڈ کر دیا تھا۔ ٹیک آف کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے، جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ برک کو کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کے لیے گرین سگنل دیا گیا اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے بربینک ایئرپورٹ کو الوداع کر دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی کرو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو اس بات کا علم تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب اپنی زندگی کا خوفناک لمحہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام پیسنجرز نے نوٹس کیا کہ جہاز زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ نے جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجرز کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے بولا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ شاید جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کی طاقت کھو بیٹھا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کیے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گیئر کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں۔ کیسے وارننگ سگنلز، اس کا ابھی پائلٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگز دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ بھی کافی پریشان تھے اور اسی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ الٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس کو جہاز کا لینڈنگ گیئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ 292 کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا الٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرہ سے جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا تو وہ پورا 90 ڈگری میں گھوما ہوا تھا۔ یعنی اب یہ تو طے تھا کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ۔ اس بری خبر کو ملنے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے ایک اور بری خبر دی گئی۔ جی ہاں، کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینلز نے بھی فلائٹ 292 کے لینڈنگ گیئر کی فوٹیج ریکارڈ کر لی ہے اور اب یہ معاملہ لائیو پورے امریکہ کے نیوز چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ نیوز جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ سکتے تھے۔ اب جیٹ بلو کو ٹیک آف کیے 50 منٹ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر ہی گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑکا سکتی ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس وقت جہاز کے فیول ٹینک میں جو جیٹ فیول موجود تھا اس کا وزن ہی 14,000 kg کے برابر تھا، یعنی جہاز میں جیٹ فیول کا وزن 12 فیملی کارز کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں پھٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ بہت عقل مند تھا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس کے اندر موجود 140 پیسنجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلیس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈ کرانے کا فیصلہ کیا۔
क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस वक्त सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस टावर से कांटेक्ट किया और उनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने का कहा। यहाँ जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स जो टीवी चैनल पे ये मंजर लाइव देख रहे थे, उनके टेलीविजन सेट्स भी कैप्टन ने बंद कर दिए। अब जहाज के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने ये सारा मंजर कैमरा पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंसेस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का कहा। इस पोजीशन में बैठने से कोलिजन के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर्स को जमीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका खौफ था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक गरमाइश महसूस हुई थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। ये वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर्स और पूरा अमेरिका जो इस मंजर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात मालूम हुई कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्रीज में घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की महारत की वजह से किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।